آئیے اس سلسلے میں مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب سے۔ مدنی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے اس پروگرام میں۔ مدنی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ غیر مسلم معاشرے میں مسلمانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ٹاپک ہے غیر مسلم معاشرے میں مسلم کردار، ریسپانسبلٹی آف مسلم ان پلورلسٹک سوسائٹی، ان نان مسلم سوسائٹی، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلم اور مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے، ہمارا کردار وہی ہونا چاہیے جو قرآن اور احادیث طیبہ کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی طور پر جو عمل کر کے بتلایا ہے وہی ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اور حال ہی میں جو ممبئی میں حالات پیدا ہوئے اور جس کی وجہ سے کئی معصوموں کی جانیں گئی ہیں، ایک مسلم کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پیش کرے، اور یہ انسانیت جو امن کی تلاش میں ہے، جو قرآن اور حدیث کے اندر امن دیا گیا ہے، ایک مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس امن کے پیغام کو پھیلائے۔ اور قرآن اور احادیث طیبہ کے پورے مطالعے کے بعد اللہ کی قسم کھا کر یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آیت اور کوئی بھی ایک حدیث نہیں ملتی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ کسی بھی معصوم یا انوسنٹ کی جان لی جائے، اس پر اتیاچار کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ظلم سے منع کرتے ہوئے اور معصوموں پر ظلم نہ کیا جائے بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 11 اور 12، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 103، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 اور 33، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 36، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 اور 61، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 9، اور سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کسی بھی معصوم کی جان لینا حرام۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی، ایک معصوم کی جان لینا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے مزید، لیکن ایک کال لیتے ہیں۔ کالر ہمارے کال کر رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ناظمہ شاہین اڑیسہ کے بھونیسور سے بول رہی ہوں۔ ناظمہ شاہین صاحبہ، ذرا زور سے کہیے، تھوڑی آواز آپ کی دھیمی آ رہی ہے۔ ہوں اڑیسہ بھونیسور سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جی چند غیر مسلم بھائیوں نے جی اپنے تہواروں کو منانے کے واسطے جی مسلم بھائیوں سے چندہ وصولی کرتے ہیں۔ جی سماجی نقطہ نظر سے جی مسلم بھائیوں انہیں چندہ دے بھی دیتے ہیں۔ جی یہ آپسی بھائی چارہ کو بڑھاوا دیتی ہے۔ جی کیا شریعت کے لحاظ سے جی اس معاملے میں کوئی اور نظریہ ہے؟ جی برائے مہربانی روشنی ڈالیں، ممنون ہوں گے۔ بہتر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی 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 بہتر بہتر۔ اور ایک ویور ہمارے کال کر رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ویلکم کر لیں۔ جی ہلو، برائے مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے گا۔ ہلو، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ عبدالعزیز القادری بول رہا ہوں مکہ سے۔ سبحان اللہ، مکہ معظمہ سے آپ کال کر رہے ہیں۔ جی اللہ ہاں، ساری برکتیں وہاں کی یہاں بھی نازل فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب رکھے۔ جی اور سب سے پہلے میں رامو جی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جی جی جو اتنا بڑا ای ٹی وی پروگرام جو ہے دکھا رہے ہیں، جی اور
इसमें दीनी प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे हैं जी जी और हमारे बहुत अल्लाह से दुआ है जी कि ये प्रोग्राम हमेशा खुश रहे। जी अच्छा, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है जी कि जैसे गैर मुस्लिम भाई से हम पूरा सलाम कर सकते हैं जी और जैसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जी जी और उनने अगर सलाम कर लिया तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोल सकते हैं क्या? जी जी बेहतर है। आपके सवाल का जवाब यकीनन दिया जाएगा। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, आपने उस मुक़द्दस ज़मीन से हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। मदनी साहब, दो सवाल हैं। एक सवाल है जो गैर मुस्लिम भाई लोग अपने त्यौहार के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, उसमें मुसलमान भाईचारगी के लिए योगदान देते हैं, उसमें अपना हिस्सा निभाते हैं। और दूसरा सवाल भाई ने कॉल किया, गैर मुस्लिम भाई लोगों को सलाम करना कहाँ तक और किन अल्फाज में दुरुस्त है, और वालेकुम अस्सलाम सवाल का जवाब देना किन अल्फाज में चाहिए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी एक बहन ने सवाल किया और एक भाई ने सवाल किया है, और ये इस सवाल का जवाब थोड़ा तफसील तलब है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको एक्सपैंड करके समझाऊं। सबसे पहले ये कि अगर कोई गैर मुस्लिम हजरत या कोई भी गैर मुस्लिम हजरात अगर हमें दावत देते हैं, एक तो वो होगा जिसका ताल्लुक इबादतों से होगा, त्यौहार से होगा, और दूसरी दावतें वो होंगी जैसे कि शादी ब्याह की या कोई पार्टी की शक्ल में। जब वो त्यौहार मजहबी एतबार से होंगे तो जिसके अंदर शिर्क किया जाएगा या बुत परस्ती की जाएगी, तो एक मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि दावत अटेंड करने के बजाय खुद ये मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि उनको बताए कि भाई खुद आपकी किताबों की बुनियाद पर शिर्क करना सही नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मैसेज बताएं, कन्वे करें। किसी के ऊपर जबरदस्ती करना जायज नहीं है, लेकिन आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत देता है और इंसानियत भी इजाजत देती है कि आप अपनी बात बताएं। तो सबसे पहले तो आप उनको बताएं कि खुद उनकी मजहबी किताबों के एतबार से सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी चाहिए और शिर्क नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से खुद उनकी किताबों के अंदर ये बताया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। जो भी त्यौहार होगा, जो भी ईद होगी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक चलना होगा। हवाले के तौर पर अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, उसका बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 और उसकी सतर नंबर 46 यानी 46, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8, इन सब के अंदर बताया गया अंधन तमा प्रविशंति असंभूति मुपासते ततो भोया इवते तमोया असंभूता रता न तस्या प्रतिमास्ति एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नेहना नास्ते किंचन దేవుడు ఒక్కడే ఒక్క దేవుని तप्प వేరే దేవుడు లేడు కొంచెం కూడా లేడు। और इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी प्रोफेसी उनके पास पाई जाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद उसका बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 उसकी सतर नंबर 3, ऋग्वेद उसका बुक नंबर 1 और उसका हिम नंबर 18 और उसकी सतर नंबर 9, और ऋग्वेद उसका बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 और उसकी सतर नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 146 और उसकी सतर नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 और उसकी सतर नंबर 2, ऋग्वेद उसका बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 और उसकी सतर नंबर 2, ऋग्वेद उसका बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 और उसकी सतर नंबर 2, ऋग्वेद उसका बुक नंबर 10 और उसकी सतर नंबर 42 और उसकी सतर नंबर 3, और ऋग्वेद उसका बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 182 और उसकी सतर नंबर 2। और इट इज ऑल्सो मेंशन इन यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, इन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 57, इन यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, इन यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, इन यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, इन यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, and in Yajurved chapter number 28 verse number 42. In all these places prophecies about Muhammad sallallahu alaihi wasallam has mentioned, and by name prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has mentioned in Samaved, in Samaved book number 2 hymn number 6 and verse number 8. Ahmadi Pitushpari
Megham Ratasya Jagra Ahem Surya Ivajane. The word Ahmad occur in this Samaved. اور اگر کوئی کرسچن کمیونٹی ہے یا یہودی ہے تو اگر وہ بھی کوئی ایسے تہوار بنا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہے ہیں تو آپ ان کو بھی بتائیے کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی ان ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 دیر از ایک وصیت ہے شما اسرائیلو، ہیبری کوٹیشن ہے شما اسرائیلو ادنا الہینو ادنا اخد. Hear O Israel, the Lord our God is only one Lord. And the same verse repeated in New Testament in Gospel of Mark chapter number 12 verse number 29. Shema Israelo Aduna Ilaheno Aduna Echad. Hear O Israel, the Lord our God is only one God. اور by name محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اور نام اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آیا ہے جس کو یہودی اور کرسچن دونوں مانتے ہیں، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. In Deuteronomy chapter number 18 verse number 18, in Song of Solomon chapter number 5 verse number 16, there is Hebrew quotation hikku mamittakin ve kullu muhammadin zehude wa zahriya baina Jerusalem. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ آیا ہے. تو جو کوئی بھی تہوار قرآن اور حدیث سے ٹکرائیں یا شرک کی طرف لے جائے، ایک مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں اٹینڈ کرے، بلکہ مسلمان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کی کتابوں سے ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے، ان کو حق کی طرف بلائے. البتہ اگر کوئی عام پارٹی ہوتی ہے کہ جس کے اندر گوشت نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی نان مسلم ہے، اگر وہ لوگ گوشت نہیں رکھتے ہیں، عام پارٹی رکھتے ہیں، تو وہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ان کا انکم ٹوٹلی حرام نہ ہو. اور اگر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی عام پارٹی رکھتے ہیں شادی بیاہ کی، تو ایسے وقت پر ان کے ذبح کا گوشت اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو پھر ان کا ذبح کیا ہوا گوشت آپ کھا سکتے ہیں اور عام پارٹی بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھتے تو ایک سلام کا انداز اپناتے، السلام علی من اتبع الہدی، جس نے بھی اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا اس کے لیے سلامتی ہو. تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو وہاں پر بھی آپ یہ کہیے السلام علی من اتبع الہدی. تو امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو گیا. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں ناظرین، آپ ہمیں یقیناً کال کر رہے ہیں اور آپ ہو سکتا ہے کال پر کال ملا رہے ہوں اور انگیج آ رہا ہو. ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کیونکہ ایک مرتبہ 2 3 کالز اٹینڈ کر کے ایک ساتھ بات نہیں کی جا سکتی ہے. کوئی نہ کوئی فرد لائن پر ہوتا ہی ہے جب ہم اس سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں. اس دوران آپ کو انگیج بتا رہا ہوگا. آپ کا گلہ، آپ کا شکوہ بجا ہے، لیکن دوسری راہ جو ہم سے آپ کو ملاتی ہے وہ ایس ایم ایس کی راہ ہے. آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. جو ہندوستان کے ویورز ہیں وہ ہمیں 600606 پر ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں، اور یا 3690 پر آپ ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں. اور جو ویورز جو بیرون ملک ہندوستان سے باہر جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہمارا ایس ایم ایس نمبر ہے 4412. تو ناظرین، وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، پھر ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین ایک بار پھر بتا دیں، ہم آج کا جو عنوان ہے غیر مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے کردار سے متعلق بات ہو رہی ہے انسان سے انسان کو ملانے کی. تو ناظرین آئیے جانتے ہیں کس طرح سے انسان کو انسان سے ملایا جاتا ہے تاکہ انسان خدا سے مل سکے. ناظرین آئیے ایک سوال مدنی صاحب سے کرتے ہیں. مدنی صاحب، عام طور پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی بنے یا پہلے مسلمان بنے. اس متعلق بالکل واضح طور پر سمجھائیے کہ اسلام جو باؤنڈری سے پار ہوتا ہے اس کیا کہتا ہے. عام طور پر یہ بہت ہی مشہور سوال ہے کہ کئی سوالات مجھے بھی آتے ہیں اور کئی لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ پہلے ہندوستانی ہیں یا پھر پہلے مسلمان ہیں، پہلے آپ مسلمان ہیں یا کہ پہلے آپ ہندوستانی. تو ایسے وقت پر یہ تو سوال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ پہلے آپ امی کے بچے ہیں یا والد صاحب کے بچے ہیں.
تو میں کہوں گا کہ جب میں پیدا ہوا تو اس وقت پر میں اپنے والدہ کا بھی لڑکا تھا اور میں اپنے والد کا بھی لڑکا تھا. تو اسی طریقے سے جب میں پیدا ہوا تو اس سرزمین پر جب میں پیدا ہوا تو ہندوستان کی سرزمین تھی, اور جس وقت پر میں پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر میں پیدا ہوا. تو لہذا نہ کوئی پہلی کی بات رہی نہ بعد کی کوئی بات رہی, دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. زمین کے اعتبار سے ہندوستانی ہیں, مذہب کے اعتبار سے مسلم ہیں. بہت جامع سوال کا جواب تھا آپ کا. آئیے اور ایک کالر ہمارے کال کر رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین, آئیے اس مسئلے پر اور چھیڑتے ہیں. جیسے مذہب اسلام فاقیت رکھتا ہے, یعنی اس کی تاریخ کم سے کم 1400-1500 سال پرانی, اور ایمان کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی قدیم, اور ہندوستان تو یقیناً آج جو بھی حالت میں ہے, تو اگر باہر سے بھی کوئی ہندوستان آ کر بستا ہے اور یہاں کا کہیں جاتا ہے تو وہ ہندوستانی بھی ہوتا ہے اور مسلمان بھی ہوتا ہے, اور یہاں پر جب آتا ہے باہر والا وہ مسلمان ہوتا ہے, اور چونکہ شہرت یہاں کی مل جاتی ہے تب ہندوستانی ہوتا ہے. اس سلسلے میں اور کوئی مزید واضح تصور اگر پیش کیا جائے. اس میں ایک پوائنٹ ہم ایڈ کر لیں گے کہ عام طور پر یہ سوال آتا ہے کہ سب سے قدیم مذہب کون سا ہے. تو ظاہر بات ہے سب سے قدیم مذہب اور سب سے پہلا مذہب وہ اسلام ہے, اور یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کا تعارف دیا ہے. بات ایسی نہیں ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپنی اچھاؤں کو اور جو اپنے ارادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے ول کو سبمٹ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اگر آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری پڑھیں گے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اچھاؤں کو اللہ کے حوالے کرنے والے تھے. اس لحاظ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اچھاؤں اپنے ارادوں کو اللہ کے حوالے کرنے والے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اچھاؤں اور اپنے ارادوں کو اللہ کے حوالے کرنے والے. تو لہذا سارے انبیاء کرام مسلم ہوئے اور سب کے سب مذہب اسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 19, سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 85 کے اندر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اگر اونلی ایکسپٹڈ ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیٹ از اسلام. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور وے آف لائف اڈاپٹ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں سوائے اسلام کے. تو اسلام کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں ہم کو معلومات لینی ضروری ہے کہ سب سے زیادہ قدیم مذہب وہ ہے اسلام. جی مدنی صاحب, آئیے ایک ایس ایم ایس لے لیتے ہیں. اس کو جی ایس ایم ایس کے آدھا مختصر ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال لیتے ہیں. کالر ہمارے کال کر رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو 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 جی میں نے ہیلو, غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مدنی صاحب, ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایس ایم ایس بڑا ادھورا آیا ہے اور اس کو تفصیل سے شاید آ رہا ہوں. تو بعض غیر مسلم بھائیوں کا کہنا ہے کہ جو اہل اسلام ہیں وہ انہیں کافر کہتے ہیں, اور ایک معنوں میں یہ غیر مسلم لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان انہیں برے لقب سے بلا رہے ہیں یا گالی دے رہے ہیں. یہ کہاں تک درست ہے بتائیے. ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں میں اور حضرات میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسلمان جب ورڈ کافر کہتے ہیں تو ایک ابیوز ٹرم یعنی گالی کے طور پر کہتے ہیں, اور مسلمان ہمیں گالی دیتے ہیں اور کافر کہہ کر ہمیں بدنام کرتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا کافر کوئی گالی کا ورڈ نہیں ہے. کافر ایک عربک ورڈ ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے, اسی لیے کافر یعنی کسان کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ کسان بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے, اور اسی طریقے سے بادل کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ بادل سورج کو چھپا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہ حق کا اعلان نہیں کرتا, جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں مانتا, اس کو کافر کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے, ہندو نان ہندو, کرسچن نان کرسچن, جیو نان جیو,
اسی طریقے سے اسلام میں بھی ہے مسلم اور نان مسلم، اور نان مسلم کا جب عربی میں آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کافر. اور اگر کوئی غیر مسلم بھائی کو یہ تصور آتا ہے کہ نہیں ہم کو یہ ورڈ نہیں کہنا چاہیے، تو بہت آسان ہے، وہ آئے اور وہ کلمے کا اعلان کرے، پھر کوئی بھی انہیں اب کافر نہیں کہے گا. اس طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی مدنی صاحب بہت بہت شکریہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا نام آصف ہے، میں آصف عبداللہ، میں دلی سے بول رہا ہوں. عابد عبداللہ صاحب دلی سے بول رہے ہیں. جی دلی کا کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ہے دلی کا. ذرا اپنے ٹی وی کا وائلیوم کم کر دیجیے گا. یس سر. جی بہت بہت شکریہ. عابد صاحب آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ سر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہاں ہاں اس میں نماز کا ٹائم نہیں مل پاتا، جی تو اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بہتر، آپ کا سوال میں سمجھ گیا، لیکن ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی مصروفیت کیا، کاروبار ہے، کیا پڑھائی لکھائی ہے آپ کی؟ جی سر میں ایئر کنڈیشن کا کام کرتا ہوں. ایئر کنڈیشن ٹیکنیشین ہیں آپ؟ جی سر. جی اللہ آپ کو آباد رکھے اور خوش رکھے، اور نمازوں کی پابندی کسی طرح کرنے کی کوشش کریے، کسی حال میں اس کی معافی نہیں ہے. لیکن آئیے جانتے ہیں واضح طور پر مدنی صاحب سے آپ کے سوال سے متعلق. مدنی صاحب غیر مسلم صاحبان کی صحبت میں رہتے ہیں، وہاں جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو اس متعلق کیا نظریہ پایا جاتا ہے اسلام کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جذبے کو بڑھائے، اور آمین. ہمارے بہت سارے مسلم حضرات جو کہیں بھی کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، تاکہ پریکٹس کا جو اثر پڑتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک مور دین ورڈز، کہ آدمی کا جو عمل ہوتا ہے اس کے کہنے سے زیادہ اثر ڈالتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا جو کردار سے متعلق ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، انڈین کانسٹیٹیوشن کے حوالے کے مطابق، یہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، قانون دستور ہندوستان کا، کہ یہاں کے قانون میں ایک اچھائی اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر فنڈامنٹل آف رائٹس بہت اچھے طریقے سے بتائے گئے ہیں، اور خاص طور سے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف ریلیجن کے انڈر آرٹیکل 25 کے اندر یو کین بلیو، یو کین پریکٹس اینڈ یو کین پروپوگیٹ آلسو، کہ ہم ایک عقیدہ بھی اپنا سکتے ہیں اور ایک عقیدے کو عمل بھی کر سکتے ہیں، پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف دعوت بھی دے سکتے ہیں، ناٹ بائی فورس، لیکن کسی کو جبر نہیں کر سکتے. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 کے اندر، لا اکراہ فی الدین، نو کمپلشن ان ریلیجن، اسلام کے اندر زور زبردستی نہیں ہے. تو یہ قانون ہمیں یہ حق عطا کرتا ہے کہ آپ اپنے ذمہ داروں کے پاس اپروچ ہوئیے. اور یقیناً بہت سارے نان مسلم، ان کے دل بہت ہی وسیع ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ زندہ مثال دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر راموجی فلم سٹی میں مسلمان آ کر اپنی دینی بات بتلا رہے ہیں، اور کتنا بہترین یہاں پر ایک ماحول ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے نان مسلم کے اندر یہ بصیرت اور یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ جب اپروچ ہوں گے، اس کا پراپر چینل اپنائیں گے، تو یقیناً آپ پورے گروپ والے مل کر ایک درخواست لکھیں، جس طریقے سے آپ اپنے حق کے لیے لکھتے ہیں، اور کہیے کہ ہمیں نماز کے لیے تھوڑا ٹائم دیا جائے اور کچھ جگہ دی جائے. یقیناً یہ بات پوری کی جائے گی. کوشش کر کے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کو آئے گی انشاءاللہ. شکریہ، بہت بہت مدنی صاحب، بہت خوب جواب آپ نے دیا ہے. ناظرین، آپ کو ہم یاد دلا دیں کہ آپ نہ صرف ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمیں معلومات، اپنی جو سوالات بھیج سکتے ہیں. اسی اسنا میں ہمیں ایس ایم ایس وصول ہو رہے ہیں. ایک ایس ایم ایس ہے، یونس خان صاحب سکندرآباد سے لکھتے ہیں، آج کل لوگ گٹکا اور کوئی نشیلی چیز کھاتے ہیں، کیا اس حالت میں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ ناظرین، یہ سوال ہے، اس کے متعلق ہم یقیناً آپ کو جواب دیں گے، لیکن وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. شروع ہو چکا ہے. ہم نے بریک سے پہلے ایک ایس ایم ایس پڑھ کر آپ کو سنایا تھا، اس کا جواب یقیناً دیں گے. اور ایک دلچسپ ایس ایم ایس ہمیں وصول ہوا ہے،
اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ عائشہ خاتون صاحبہ نے لکھا ہے، کیا غیر مسلمانوں کے گھر کا پانی پینا جائز ہے اور کیا ان لوگوں سے گفٹ قبول کر سکتے ہیں؟ تو مدنی صاحب پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس ایس ایم ایس کا جواب دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ کیا غیر مسلم کے گھر کا پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے، ان کے گھروں سے پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے، اور اسی طریقے سے ان کا گفٹ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ نہ صرف آپ پانی پی سکتے ہیں بلکہ پلا بھی سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی ایک معصوم کا قتل کیا گویا کہ اس نے پورے انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر پر اٹھا لیا، اور جس نے کسی ایک معصوم کی جان بچائی گویا کہ اس نے پورے انسانیت کو جان بچانے کا ثواب اس نے لے لیا۔ اگر آپ پانی پلاتے ہیں اور اگر آپ یہاں تک کہ پانی پلاتے ہیں اور کوئی بھی غیر مسلم کہیں پر بھی تڑپ رہا ہو اس کو آپ ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو قرآن مجید نے اس پر ابھارا ہے، اور اس کے لیے دلیل اور بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک طویل حدیث ہے اور بلوغ المرام میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ٹکڑا نقل کیا ہے، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مزادت امرات مشرکہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مٹکے سے کے پانی سے آپ نے وضو کیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے وضو کیا، عبادت جس سے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر پانی کیسے نہیں پیا سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کیا کرتے تھے، حالانکہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہودی کئی مرتبہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب انسانیت کی بات آ جائے گی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودن عورت کی دعوت بھی آپ نے اٹینڈ کی، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جنازہ جا رہا تھا جو غیر مسلم کا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ کیا وہ انسان نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک انسانی تعلقات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر آ کر آپ نے یہودیوں سے معاہدہ، ٹریٹی، آپ نے اگریمنٹ قائم کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے آپ نے معاہدہ قائم کیا، اور مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق اور حدیث نمبر 1655 یعنی 1655 حدیث نمبر کے حوالے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کفار مجھے امن کی طرف بلائیں اور معاہدے کی طرف بلائیں تو میں اس کے لیے آج بھی تیار ہوں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ کفار قریش نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سامنے جب لکھا جا رہا تھا تو محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو کفار قریش نے کہا کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ورڈ مٹا دیا جائے کیونکہ ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے انہیں۔ تو صحابہ اکرام غصے میں آ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ وہ ورڈ کہاں ہے، خود اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو میٹ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے خاطر اس بات کو گوارا کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول کے ورڈ کو مٹا دیں تاکہ امن قائم ہو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ انسانی تعلقات، سماجی تعلقات قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے حدود میں رہ کر آپ رہ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک گفٹ والا معاملہ ہے یا دعوت اٹینڈ کرنے کا معاملہ، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی مسلم یا غیر مسلم کا اگر انکم ٹوٹلی حرام ہو تب تو مسلم اور غیر مسلم دونوں کی دعوت آپ کو اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں کے انکم میں اگر مکس ہو، حلال بھی اور حرام بھی ہو، تب آپ ان کا گفٹ بھی لے سکتے ہیں اور ان کی دعوت بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت اٹینڈ کرتے تھے، اور یہودیوں کے انکم میں تجارت بھی تھی اور سود بھی تھا، حرام بھی تھا اور حلال بھی تھا۔ جہاں پر مکس ہو جاتا ہے تو وہ دعوت اٹینڈ کر سکتے ہیں، جہاں پر ٹوٹلی حرام ہو کسی کا انکم، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی دعوتیں آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ بہت خوب مدنی صاحب، اور ایک ایس ایم ایس باقی ہے جس کا سوال ہم یقیناً دیں گے، لیکن سب سے پہلے ایک کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन मेरे को साहिबा एक और पॉम्पलेट कहाँ से मिला बोल हुआ रही है। हैं? जी, मैं मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ विशाखापट्टनम से। माफ करना, मैंने मोहतरमा कहा, माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज बहुत धीमी और बहुत बारीक आ रही है, जरा जोर से कहिएगा। मेरी आवाज वैसे बारीक है लेकिन जी मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, जी, यासीन वैजाग से साहब। बात कर रहा हूँ। जी जी, खुश आमदीद। फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मेरे हाथ में एक पॉम्पलेट आया हुआ है जी जिसमें लिखा हुआ है देखिए यासीन भाई, आप अपने टीवी का आवाज कम कर दीजिए, जरा अपने टीवी का आवाज कम कर दीजिए यासीन भाई। ठीक है सर, जी ठीक है। जी जी खास जरूरत ऐलान, जी। ये लिखा हुआ है इस पेपर के अंदर। जी मदीना शरीफ से शेख अहमद ने नसीहतनामा भेजा है जिसमें लिखा हुआ है कि जुमेरात को मैं अपने मकान में कुरान शरीफ पढ़ रहा था कि मुझे नींद आ गई। जी जी, पर मैं देखता हूँ- आपका सवाल बहुत अच्छी तरह समझ गया है। मैंने ऐसे बहुत सारे पॉम्पलेट पढ़े हैं। आखिर में ये कहा जाएगा कि इसके ज़ेरॉक्स करवा कर 1000 के पास भिजाओ, नहीं तो फला फला हो जाएगा, यही है ना इसमें लिखा? हाँ साहब। हाँ, बेहतर है, आपका सवाल मैं जान गया। इस मुताल्लिक मैं आपको जवाब देता हूँ, मदनी साहब मेरा से एक और रुजू। सवाल भी है। जी बताइए। मेरे को हमेशा बैठ के पानी पीने का नहीं होता है, जी जी, तो बैठने से ज्यादा पानी नहीं पी सकता, करके ज्यादा पानी पीता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, आपके दोनों सवाल के जवाब बराबर दिए जाएंगे। आइए मदनी साहब से जानते हैं इस सवाल से मुताल्लिक। मदनी साहब, आमतौर पर यह रिवाज हो गया है कि कोई भी ऐसी तहरीर जिसको मुकद्दस तहरीर कहा जाए और उस पर किसी तरह का लुजूम साबित हो जाता है कि भाई इतना करो नहीं तो फला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये जो कि गलत बात है, इस ताल्लुक से आप मजीद वजाहतें फरमा दीजिएगा। और दूसरा, पानी जो खड़े कर और बैठ कर पीने का अंदाज है, उस बारे में भी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने जो सवाल किया पंफलेट के बारे में, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान और अहादीस तय्यबा को जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने समझा है, वही दीन है। अब क़यामत तक सिर्फ वही शरीयत चलेगी, वही कानून चलेगा। इसके अलावा कोई और ऑब्लिगेशन आपको कोई लगा ही नहीं सकता। अब चाहे वो पॉम्पलेट कहीं मदीना से आए, चाहे मक्का से आए, या फिर कहीं से भी आ जाए, कुरान और अहादीस तय्यबा जैसे ही नाजिल हो गए, अब क़यामत तक कोई नई वही आने वाली नहीं है। तो ऐसे वक्त पर कहीं से भी आपको कोई लाजिम कर दे तो आप उसको कबूल मत कीजिए। ये उसूल है जो आपको कई इस पॉम्पलेट से नहीं बल्कि इस तरह के कई पॉम्पलेट से नजात दे देगा आपको। और शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मुफ्ती आजम सऊदी अरब है, उन्होंने सरकारी तौर पर, क्योंकि मदीना से आया तो सऊदी अरब के सरकारी एतबार से उन्होंने एक फतवा जारी किया और इस पेपर की उन्होंने धज्जा उड़ाई। कहा कि ऐसो मनगढ़ंत और फजूल बातें हैं, इस पर कोई अमल ना करे, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील सलातो वस्सलाम वही लेकर आते थे। अब ये कोई नया कोई ऐसा शख्स पैदा होने वाला नहीं है कि जिनके पास कोई वही लेकर आए। तो ऐसे वक्त पर ऐसी जितनी बातें चाहे मदीना से या मक्के के नाम पर डालकर कह दी जाए, आप उसको कबूल मत कीजिए। जो भी आप कह दीजिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जो भी बात आप सुने तो फौरन कह दीजिए कुरान और हदीस में इसकी दलील का। और जहां तक आपके ठहर कर पानी पीने का सवाल है, सही मुस्लिम की रिवायत है, सही बुखारी के अंदर रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन मना किया है कि आदमी खड़े होकर पानी पिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाजत भी दी। आपके खुद अमल से यह इजाजत मिलती है कि खड़े होकर पानी पीना जायज है, लेकिन आदत वही डालनी चाहिए जो ज्यादा हदीसें जिस बारे में आई हैं, जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है। आदत हमेशा बैठकर पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। और खड़े होकर पानी पीने के खुद साइंटिफिक नुकसानात भी बताए जाते हैं। साइंसी एतबार से भी अगर आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसानात बताए जाते हैं। तो उसकी आदत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। एक आदमी सुकून से बैठकर, और पानी भी एकदम जैसे जग लगाकर पी लेते हैं, नहीं कहा कि थोड़ा थोड़ा सांस लेकर पियो। इसका फायदा यह होगा कि आदमी खुद सैराब होकर पानी पिएगा, और पानी जब आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएगा तो इस तरीके से जो इंसान का इसोफेगस जो सिस्टम है, और इसी तरीके से इंसान के हाजमे का डाइजेस्ट सिस्टम है, उसके लिए भी आसानी रहेगी पानी उतरने के लिए। जितना सुकून उस तरीके से पिया जाए।
جہاں تک ٹھہر کر پانی پینے کی بالکل اجازت ہے، لیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ بہت بہت شکریہ مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، اس سے پہلے بھی ایک ایس ایم ایس ہم نے پڑھا تھا، بریک سے پہلے ہم نے ایس ایم ایس پڑھا تھا کہ گٹکا یا کوئی نشیلی چیز کھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مختصر سا جواب دیجیے۔ ہر وہ چیز جو نشیلی ہو، نشہ لاتی ہو، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نشیلی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جو کوئی بھی اس بو کو لے کر آتا ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ ایک لہسن اور پیاز جو کہ جائز ہے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ مسجد کو نہ آئے، تو ایک حرام چیز کھا کر ایک بندہ کیسے مسجد کو آتا ہے؟ اللہ معاف تصور فرمائے، کرنے کی اللہ ضرورت معاف ہے۔ فرمائے۔ اور یہاں تک کہ دیگر مذاہب میں بھی یہ شراب اور نشیلی چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ پھرسو پتاسو ادنتے درمداسو نا سرائنو ادھارنا نگنا جرنتے، کہ نشیلی چیزوں کو ہر مذہب میں کنڈم کیا گیا ہے، اسلام میں زیادہ کنڈم کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال لیتے ہیں، کالر ہمارے لائن پر ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم جی السلام۔ میں نسرین صدیقی بول رہی ہوں جی نسرین صدیقی صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جھارکھنڈ جھارکھنڈ سے بول رہی ہیں۔ جی، بہت بہت میں شکریہ، آپ نے جھارکھنڈ سے ہمیں کال کیا۔ بہت ایکسائٹیڈ ہیں آپ ٹیلی فون مل جانے کی وجہ سے، میں سمجھتا جی ہوں۔ جی جی کیونکہ جی، میں ابھی بتائیے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہی تھی، میری بات نہیں ہو پائی جی جی آپ سے۔ جی، آپ کو جی خوش میں یہ آمدید۔ کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں کہ زیادہ تر یہاں پہ مطلب ہندو رہتے ہیں، اور ہم ہی لوگ مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، جی اور اسی وجہ سے اردو مطلب جو ہے کہ ہم لوگ اتنی اچھے سے عربی نہیں جان پاتے ہیں، جی اور مولانا بھی یہاں نہیں مل پاتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ ہندی میں قرآن کا ترجمہ پڑھیں، جی جو ہندی میں ٹرانسلیشن دی رہتی ہے اور جی۔ عربی کی ٹرانسلیشن، جی تو اس میں اگر پڑھیں تو کیا اتنا ہی ثواب ہو؟ اور جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ عربی میں پڑھتے ہیں تو اس کی میننگ تو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جی اور اگر ہم اس کی میننگ ہندی میں پڑھیں اور اس کو سمجھے میننگ پہلے پڑھ کے، تو کیا اس کا بھی ثواب اتنا ہی ہوگا؟ سر مدین صاحب جی پوچھ رہے بہتر تھے۔ بہتر بہتر، ان کو بہت بھی میرا سلام ان کو بھی بولیے گا۔ بہتر، بہت اچھا سوال آپ کا ہے، آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ کی جیسے یہاں پہ گایتری منتر پڑھایا جاتا ہے کسی جگہ پہ، یا اسکول میں ہم لوگ پڑھے ہیں تو گایتری منتر ہم لوگ اس میں کچھ بولتے نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، ہم آپ کے پہلے سوال کا جواب یقیناً دیں گے، دوسرا سوال ابھی کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ہیلو، ہاں جی صاحب، مدنی صاحب آپ نے سوال سنا، قرآن جو ہے دوسری زبانوں میں پڑھنے سے کیا ثواب کتنا ملتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بہن نے سوال کیا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس بہن کا جذبہ بڑھائے، آمین۔ اور اس سوال کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے بہنوں کا اور بھائیوں کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سوال یعنی قرآن مجید جو پڑھتے ہیں تو عربی میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ عربی سمجھ جائیں اور پڑھیں، عربی کے حروف سمجھ میں آتے ہیں، الف با تا سا، اور پڑھ لیتے ہیں آپ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انگلش ٹرانسلیٹریشن کے ذریعے پڑھتے ہیں یا ہندی ٹرانسلیٹریشن کے ذریعے پڑھتے ہیں جس کے اندر لکھ لیا آتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کی زبان سے چونکہ عربی نکل رہا ہے، تو ایسے وقت پر جو حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ایک حرف پر، ایک آیت پر نہیں، ایک ورڈ پر نہیں، ایک حرف پر، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور یہ عربی پڑھنے کا ثواب ہے۔ البتہ اگر کوئی اب ہندی میں یا انگلش میں ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو ایسے وقت پر اس کو یہ ثواب تو نہیں ملے گا، البتہ دوسرا ثواب ملے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سبحان اللہ۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چونکہ عمل صالح کر رہا ہے، نیک، کیونکہ وہ اپنا ٹائم میگزین میں یا 300 چینل جو چل رہے ہیں یا اسی طریقے سے فلم یا پورنوگرافک، اپنا ٹائم وہاں نہیں لگا رہا بلکہ قرآن مجید کے ترجمے میں لگا رہا ہے، یہ عمل صالح سمجھا جائے گا، نیک عمل سمجھا جائے گا، اور اس نیک عمل کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا چڑھا کر اس کا ثواب لکھیں گے۔ دونوں کا چونکہ مطلب الگ ہے، دونوں کا مسئلہ الگ ہے، لہذا الگ الگ اعتبار سے ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن کوشش یہ کیجیے، کیونکہ قرآن مجید دوسرے کتابوں کے مقابلے میں، اگر آپ بائبل دیکھیں گے اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، اگر آپ ویداس دیکھیں گے اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کی واحد خصوصیت، قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے جو دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، عربک ٹیکسٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی حالت میں آج پوری دنیا میں محفوظ ہے۔
تو ہم کو چاہیے کہ عربی میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنا ٹائم نکال کے باقاعدہ عربی سیکھیں. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ناظرین، ایسے ایس ایم ایس ہمیں وصول ہو رہے ہیں بہت سارے، لیکن ہمیں وقفہ بھی لینا ضروری ہوتا ہے. وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ایس ایم ایس پڑھیں گے، پھر ہم اس کے جوابات دیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، سلسلہ شروع کرتے ہیں ایس ایم ایس کا. ممبئی سے حمید صاحب نے لکھا ہے، اگر کوئی مسلم عورت اسلام چھوڑ دے تو ہمارا کیا فرض ہے؟ اور ایک دوسرا ایس ایم ایس جناب فراز لکھتے ہیں لکھنؤ سے، کیا قربانی کے گوشت سے بنی چیزیں غیر مسلموں کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ دونوں سوالات کا مختصر جواب دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم عورت اسلام کو چھوڑ دیتی ہے تو ہمارا کیا فرض ہے؟ نہ صرف غیر مسلم، اگر کوئی غیر مسلم مرد بھی اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو ہندوستانی ماحول میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں اور جو کچھ بھی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں سمجھائیں. اگر کوئی اسکول چھوڑتا ہے، کوئی کالج چھوڑتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اپنے ملک کے خلاف جاتا ہے، تو جیسے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی غداری کرنا صحیح نہیں، تو اسی طریقے سے ہم کو اس کو بھی سمجھانا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، قرآن اور حدیث کے اندر جو امن کا اسٹرانگ پیغام ہے وہ پیغام سب کو بتائیں. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. دین مبی کا اتمام ابھی باقی ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سب کو اسلام کا پیغام بتلائیں، تاکہ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں بلکہ جنت میں جائیں. اور دوسرا سوال کہ قربانی کے گوشت سے کسی کو کھلایا جا سکتا ہے نہیں کھلایا جا سکتا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے. پڑوسی میں اگر نان مسلم ہوتے تھے تو ان کو بھی قربانی کا گوشت دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. اور آپ کے اس طرز کو دیکھ کر محبت پیدا ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہادو تہابو، تم تحفے دیا کرو تاکہ محبت پیدا ہو. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. مدنی صاحب، ایک مسئلہ بہت دنوں سے چلتا آیا ہے اور چلتا جا رہا ہے. یکساں سول کوڈ سے متعلق کچھ وضاحتیں پیش کی جائے. آیا یہ اسلام پر یکساں سول کوڈ لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ للہ مشرق و للہ مغرب کہا جاتا ہے، تو یہاں سے وہاں تک یکسانیت کس طرح سے رائج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ یکساں سول کوڈ یعنی کہ سب کو ایک کوڈ دیا جائے، سب کو ایک قانون دیا جائے. اور اس بارے میں عام طور پر مسلمان جلدی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو سے زیادہ پرابلم تو نان مسلم کو، غیر مسلم حضرات کو آئے گا. کیا کوئی ایک اونچی ذات والا پسند نہیں کرے گا کہ نیچی ذات والے کے گھر میں شادی ہو جائے؟ یکساں سول کوڈ سے زیادہ پرابلم خود غیر مسلموں کو ہے. اور یکساں سول کوڈ کا جہاں تک مسئلہ ہے، 14 صدی پہلے، 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ نے یکساں سول کوڈ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کا پیغام بھی رحمت والا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، مسلمانوں نے کہا اے لوگو میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، پورے انسانوں کا ہے. جتنا اس قرآن پر حق ایک عبداللہ کا ہے، اتنا ہی اس قرآن کے اوپر ایک رام، لکشمن، ایک نان مسلم بھائی کا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو پڑھے اور اس سے اپنا راستہ لے جو حق کی طرف جانے والا راستہ ہے. اور اس قرآن مجید کو یا یکساں سول کوڈ کا جو مسئلہ آتا ہے، عام طور پر اس وجہ سے آتا ہے کہ شاید کہ قرآن مجید یا احادیث طیبہ کے اندر معصوموں کو مارنے کی بات کی گئی ہے، اس وجہ سے یہ سب ڈیزالو کر دیا جائے اور پھر نئے قانون کو لایا جائے. میں یہ بات پورے ہوش اور حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اقسم باللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ قرآن کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے 6666 لگ بھگ آیتوں میں سے، اور احادیث طیبہ میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کوئی بھی ٹیررسٹ، کوئی بھی سیکولرسٹ، یا کوئی بھی آکسیڈنٹلسٹ، یا کوئی بھی اورینٹلسٹ، یا دنیا کا کوئی بھی یہ جتنے ممالک میں چینل جا رہا ہے ان سب کو چیلنج کرتا ہوں اور مناظرے کی دعوت دیتا ہوں کہ کوئی ثابت کرے کہ ایک آیت یا ایک حدیث کہ معصوموں کی جان